السلام علیکم. یو آر واچنگ ایم جیج اسٹوڈیو ود یور ہوسٹ محمد جمال. 11 سفر 1440 ہجری بمطابق 20 اکتوبر 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. ریاض کو سمارٹ سٹی بنانے کا معاہدہ. سعودی دارالحکومت ریاض کو سمارٹ سٹی بنایا جائے گا. یہ دنیا کی 50 سمارٹ سٹیز میں شامل ہو جائے گا. ریاض ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن بورڈ نے مواصلات کی عالمی تنظیم ITU کے ساتھ ریاض شہر کو سمارٹ سٹی بنانے کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے. ریاض ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے ایگزیکٹو چیئرمین طارق الفارس، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن بورڈ کے گورنر ڈاکٹر عبدالعزیز الرویس اور ITU کے سیکرٹری جنرل ہولن جیو نے دستخط کیے. ریاض کو سمارٹ سٹی بنانے میں اقوام متحدہ کے ماتحت 18 عالمی تنظیمیں تعاون کریں گی. حد سے زیادہ تیز رفتار ڈرائیونگ پر جرمانوں کا نیا چارٹ جاری کر دیا. محکمہ ٹریفک نے شاہراہوں پر مقررہ رفتار سے تیز ڈرائیونگ پر کم از کم اور زیادہ سے زیادہ جرمانے کا چارٹ جاری کر دیا. محکمہ نے واضح کیا کہ 120 کلومیٹر فی گھنٹے سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے پر کم از کم جرمانہ 150 ریال سے 500 ریال تک ہوگا، جبکہ انتہائی جرمانہ 300 ریال سے لے کے 2000 ریال تک ہوگا. مقررہ رفتار سے جتنا زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلائے گی جرمانہ بھی اسی تناسب سے ہوگا. محکمے نے توجہ دلائی کہ 120 کلومیٹر سے زیادہ رفتار کی کم از کم حد 10 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر اور انتہائی حد 50 کلومیٹر سے زیادہ ہے. محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ مخصوص شاہراہوں پر 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار عبور کرنے کی کم از کم حد 5 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر ہے. اس پر کم از کم جرمانہ 300 ریال اور زیادہ سے زیادہ 1500 ریال ہے، جبکہ 140 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر زیادہ رفتار سے گاڑی چلانے پر کم از کم جرمانہ 1500 اور انتہائی جرمانہ 2000 ریال ہوگا. الجزیرہ چینل کی ایک اور کارستانی. الجزیرہ چینل نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے حالیہ دورہ سعودی عرب اور ترکی کے موقع پر جاری کردہ بیانات کو توڑ مروڑ کر سعودی عرب کے خلاف پراپیگنڈا مہم کا حصہ بنا دیا. اس کا انکشاف ریاض میں امریکی سفارت خانے، جدہ اور زہران میں امریکی قونصل خانوں نے خصوصی بیان جاری کر کے کیا. پومپیو نے 4 بیان دیے تھے. ان سب کو اپنے طریقے سے پیش کر کے الجزیرہ نے سعودی مخالف بیانات کا رنگ دے دیا. عالمی برادری تحقیقات کے نتائج کے انتظار پر متفق. عالمی برادری نے تاکید کی ہے کہ سعودی صحافی جمال خاشقجی کی گمشدگی سے متعلق تحقیقات کے نتائج کا انتظار کیا جائے. تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ جاری ہونے سے پہلے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے. روس، ترکی اور امریکہ کے عہدیداروں نے اس حوالے سے الگ الگ بیانات جاری کر کے تحقیقات کے نتائج کے انتظار کو ناگزیر قرار دے دیا. حرم مکی کے 6 مؤذن سبکدوش. حرمین شریف انتظامیہ نے واضح کیا کہ مسجد الحرام کے 6 مؤذن برطرف کر دیے گئے. برطرفی کا فیصلہ زبانی کیا گیا ہے، انہیں اس حوالے سے تحریری طور پر مطلع نہیں کیا گیا. سبکدوش کیے جانے والے مؤذن حضرات کو سبکدوشی کے اسباب سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا. مکہ اخبار نے اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ انتظامیہ کے سربراہ احمد المنصوری نے بتایا کہ سبکدوشی کا معاملہ متعلقہ ادارے کو بھیج دیا ہے، تاہم 8 دن گزرنے کے باوجود اس حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی. 18 مہینوں میں 9,91,000 غیر ملکی رخصت. محکمہ شماریات نے لیبر مارکیٹ سے متعلق اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس سال کے دوران دوسری سہمائی کے میں سعودی لیبر مارکیٹ سے 4,290 غیر ملکی کارکن خارج ہوئے. رواں سال کی پہلی سہمائی کے دوران 2,34,000 غیر ملکی ملازمتوں سے محروم ہوئے تھے. اسی طرح 2018 کی پہلی ششمائی کے دوران سعودی لیبر مارکیٹ کو خیر آباد کہنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 5,24,000 تک پہنچ گئی. 2017 کے دوران
لیبر مارکیٹ سے 4,66,000 تارکین رخصت ہوئے تھے۔ اس طرح 2017 کے آغاز سے لے کر 2018 کے ماہ جون کے اختتام تک سعودی لیبر مارکیٹ کو خیر آباد کہنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 9,91,000 ہو گئی۔ سعودیوں میں بے روزگاری کی شرح 12.9%۔ محکمہ شماریات نے تازہ ترین رپورٹ جاری کر کے واضح کیا ہے کہ 2018 کی دوسری سہ-ماہی کے دوران سعودی خواتین میں بے روزگاری کی شرح 2% کم ہو کر 31.2% رہ گئی۔ 2017 کی دوسری سہ-ماہی کے دوران بے روزگار سعودی خواتین کی شرح 33.1% تھی۔ محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ سعودیوں میں بے روزگاری کی شرح 12.9% پر آ کر ٹھہر گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں خاشقجی کے کالم کے پیچھے کون؟ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے اپنے ہاں شائع ہونے والے جمال خاشقجی کے جس کالم کو ان کا آخری کالم قرار دیا تھا، اس کی بابت واشنگٹن پوسٹ کی ایڈیٹر کیرن عطیہ کی زبانی لغزش نے اندر کی کہانی منکشف کر دی۔ عطیہ امریکی چینل CNN کو انٹرویو دے رہی تھی۔ انہوں نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خاشقجی کے مترجم اور معاون کی طرف سے ان کا آخری مضمون ان کی گمشدگی کے اگلے دن ملا تھا۔ خاشقجی 2 اکتوبر کو لاپتہ ہوئے۔ عطیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کالم اس امید پر ایک طرف رکھ دیا کہ ممکن ہے کہ خاشقجی منظر عام پر آ جائیں۔ اب انہیں تسلیم کرنے میں کوئی دقت نہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عطیہ نے کہا کہ ان کا آخری مضمون عرب دنیا میں آزادی سے ان کی لگاوٹ کا ترجمان ہے۔ عطیہ نے اپنی گفتگو ختم ہونے سے قبل ناظرین کو یہ کہہ کر جو کہ زبانی غلطی تھی حیرت زدہ کر دیا کہ اندوناک بات یہ ہے کہ آخری کالم تھا جو میں نے ان کے لیے تحریر کیا۔ عطیہ نے اپنی بات بنانے کے لیے بعد میں یہ بھی کہا کہ یہ ان کا آخری کالم تھا جسے میں نے بحیثیت ایڈیٹر پیش کیا۔ خاشقجی سے متعلق کوئی ریکارڈنگ نہیں سنی۔ امریکی سفیر مائک پومپیو۔ امریکی دفتر خارجہ نے خاشقجی کی گمشدگی سے متعلق نہ کوئی ثبوت دیکھا اور نہ ہی اس سلسلے کی کوئی ریکارڈنگ سنی۔ اس حوالے سے امریکی نیٹ ورک ABC نے جو رپورٹ جاری کی ہے وہ گمراہ کن ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان نے بتایا کہ ABC نے جو رپورٹ جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ ترک عہدیداروں اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے 2 اکتوبر کو استنبول میں جمال خاشقجی کے قتل کی بابت کوئی ریکارڈنگ سنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پومپیو نے کوئی ریکارڈنگ نہیں سنی، کوئی ثبوت نہیں دیکھا۔ خاشقجی کی گمشدگی سے متعلق کسی طرح کی کوئی دستاویز نہیں دیکھی۔ امریکی وزیر خارجہ نے ترکی سے واپسی پر امریکی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہوں نے خاشقجی سے متعلق کوئی ریکارڈنگ نہیں سنی۔ ان سے افواہوں پر تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس حوالے سے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ سعودی فضائیہ کے فوجی امارات پہنچ گئے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات الظفرہ میں مشترکہ فضائی مشقیں کریں گے۔ امریکی فضائیہ کا کارواں امارات پہنچ گیا۔ سعودی سفارت خانے میں آرمی اتاشی بریگیڈیئر احمد الجہنی نے خوش آمدید کہا۔ فضائی گروپ کے کمانڈر حسین الشہرانی نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی سعودی فوجی عرب اماراتی فوجیوں کے ساتھ فضائی مشقیں کر چکے ہیں۔ ریاستی نشان، تلواریں اور کھجور کا درخت کے استعمال کی ممانعت۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے عام تاجروں، کمپنیوں اور تجارتی اداروں کو ابلاغی رپورٹوں، تجارتی لٹریچر اور نجی تحائف میں سعودی ریاستی نشان، تلواریں اور کھجور کا درخت استعمال کرنے سے منع کیا۔ یہ پابندی 21 محرم 1440 ہجری کو شاہی فرمان جاری کر کے لگائی گئی۔ وزارت تجارت نے سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کو مذکورہ شاہی فرمان کی پابندی کی تلقین کی ہے۔ وزارت نے وارننگ دی ہے کہ دکانوں پر چھاپے مار کر پابندی کی بابت اطمینان کیا جائے گا۔ جو کمپنی یا ادارہ یا فرد تجارتی امور میں ریاستی نشان استعمال کرتا ہوا پایا جائے گا، اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے متعلقہ افسران نے پریس اور اشتہاراتی ایجنسیوں میں چھاپا مہم مملکت بھر میں شروع کر دی۔ سعودی عرب نے الخبر کے الغروب ساحل پر دنیا کا سب سے بڑا واٹر پارک قائم کر دیا۔ سعودی عرب نے الخبر میں الغروب ساحل پر دنیا کا سب سے بڑا واٹر پارک کا قیام کر دیا۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا۔ واٹر ربڑ پارک
20,536 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 75 کھیل کھیلنے کی گنجائش ہے۔ مختلف عمر کے کھلاڑی ان کھیلوں کا شوق کر سکتے ہیں۔ یہ پارک خصوصی جشن کے ضمن میں قائم کیا گیا، جس کا آغاز 4 اکتوبر کا ہوا تھا اور اس کا سلسلہ 3 نومبر تک جاری رہے گا۔ کھیلوں کے جشن میں متحدہ عرب امارات، کویت، سلطنت عمان اور بحرین کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ نٹ کھٹ حرکتوں کے شو، سرکس، تفریح، کھیل، غوطہ خوری، ریت پر نقش و نگاری، واٹر وال اور ساحل سینما وغیرہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ الغروب ساحل پر واٹر پارک نے فلپائن کے سوبک شہر کے واٹر پارک کو مات دے دی، جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 3400 مربع میٹر کے رقبے پر قائم ہونے کی وجہ سے بڑے پارک کے طور پر درج کیا گیا تھا۔ ان دنوں سعودی عرب میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنے کی لہر چلی ہوئی ہے۔ ایک ماہ کے دوران یہ تیسرا سرٹیفکیٹ ہے جو ورلڈ ریکارڈ سے حاصل کیا گیا۔ پہلا سرٹیفکیٹ دنیا کا سب سے بڑا پرچم بنانے پر ملا تھا۔ 300 ڈرونز نے دنیا کا سب سے بڑا پرچم بنایا تھا۔ دوسرا سرٹیفکیٹ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں بیک وقت 962,000 پٹاخوں کی آتش بازی پر 88ویں یوم الوطنی کی مناسبت سے حاصل کیا گیا، اور اب تیسرا سرٹیفکیٹ ورلڈ پارک میں واٹر پارک سب سے بڑا بنانے پر حاصل کیا گیا۔ واٹس ایپ کے صارفین کے لیے رہنمائی۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن بورڈ نے ایپلیکیشن کے عنوان سے آنے والے ایس ایم ایس کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ دھوکے باز اس قسم کے ایس ایم ایس بھیج کر خفیہ نمبر طلب کرتے ہیں اور ان کا مقصد اکاؤنٹ ہیک کرنا ہوتا ہے۔ واٹس ایپ استعمال کرنے والے اس قسم کے پیغامات بھیجنے والوں کو بلاک کر دیں اور اس سے بورڈ کو مطلع بھی کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو کون سے ملک اور کون سے شہر سے دیکھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں نظر آنے والے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔